فیصل امین خان ممبر قومی اسمبلی اپنے بھائی اور ساتھی کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے بیلز لیے ہیں بوگس کیسز میں، جس پہ مختلف کیسز میں اس وقت ہمارے اوپر موٹر سائیکل چوری کے کیسز بھی موجود ہو گئے ہیں۔ تو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اور ممبر جوڈیشل کمیشن، آپ اندازہ لگا دیں اس فارم 47 کی کٹ پتلی حکومت کو، ان کو کوئی حیا نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ ہم لوگ ججز کی تقرری کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، اور دوسری طرف وہ موٹر سائیکل چوری کے کیس اور دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات سب سے ہے، یہاں پہ آپ نے بات کی، میرے بھائی نے سوال پوچھا احتجاج کے بارے میں۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے ورکرز شہید ہوئے ہیں، ان کا جو رول ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے وہ آگے بڑھے، ان کے خاندان میں اس وقت ہم لوگ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کا دوسرا جہان گلے گلزار کرے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کے لیے کمپنسیشن پیکج بھی اعلان کر دیا ہے۔ دوسری اہم بات، جو ہمارے زخمی ہیں ان کے لیے بھی میرے بھائی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے مانسیرا میں کمپنسیشن پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بہادری سے اپنا موقف پیش کیا، وہ جمہوریت کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی دے۔ یہاں پہ میں ڈیمانڈ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے جناب یحییٰ افریدی صاحب سے کہ وہ فل فور ایک فیکٹ فائنڈنگ باڈی کا اعلان کریں، جو کہ یہ چیز دیکھے کہ یہ حادثہ، یہ شہادتیں کیوں اور کیسے ہوئی، اور اس کی تہ پہ جانا چاہیے، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں پہ پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، میں اپنے بھائی برادرم جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 25 تاریخ کی صبح 8 بجے سے لے کے کل شام تک میں اور علی امین خان صاحب گنڈاپور صاحب اکٹھے تھے ایک گاڑی میں۔ وہ شخص 1 گھنٹہ بھی نہیں سویا، نہ کھایا نہ پیا، اور وہ لیڈ کر رہا تھا فرنٹ سے، اور ایک لیڈرشپ انہوں نے دکھائی، ایک پرامن احتجاج تھا، مختلف رکاوٹیں ڈالی گئی۔ ہم لوگ اسلام آباد فیڈریشن کا شہر ہے، فیڈریشن کی علامت ہے۔ اس کٹ پتلی حکومت نے جو امینڈمنٹ کر کے لاز جو پاس کرائے ہیں، اس کی معنی اس لیے نہیں ہے خواتین و حضرات، کیونکہ وہ اسمبلی جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت اسمبلی ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ہم لوگ اس وقت بھی پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں کہ آئین اور قانون بڑا کلیئر ہے کہ آپ کا جو ایک ایکٹ یا کوئی بھی چیز وہ غلط طریقے سے بنیاد غلط ہو، وہ پھر گرائی جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ قوانین چینج ہوں گے اس وقت ہماری حکومت آئے گی۔ دوسری اہم بات یہ میں کرتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ ریڈ زون میں کوئی نہیں جائے گا اور پرامن رہنا ہے۔ ہر جگہ ہم لوگ پرامن رہے۔ ہم پہ فائرنگ شروع سے شروع تھی، آپ دیکھ لیں، مجھے ہزارہ انٹرچینج پہ ڈائریکٹ فائر لگایا گیا۔ یہ ٹیئر گیس شیل جو ہے یہ دور سے مارا جاتا ہے، ہوا میں مارتے ہیں کہ کینسر نیچے آئے۔ یہ ڈائریکٹ فائر ہوا چھاتی پہ، اور یہاں پہ قاتلانہ حملہ ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن پہ۔ آپ کسی پہ ڈائریکٹ فائر ٹیئر گیس کا مارتے ہیں، اسٹریٹ فائر مارتے ہیں، گردن پہ مارتے ہیں، چھاتی میں مارتے ہیں، یہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اور اس قاتلانہ حملے میں میں قصوروار ٹھہرا رہا ہوں شہباز شریف کو، مریم نواز کو، ڈاکٹر عثمان انور جو کہ آئی جی پنجاب ہے، یہ میرے مجرم ہیں، انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اور ان کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچا کے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی نے دلیری سے رہے، ساتھ میں ان کے تھا، میں دیکھ رہا تھا ساری چیزیں۔ ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا،
جس طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب کی گاڑی پہ گولیاں برسائی گئی، ان کی گاڑی کو فزیکلی ہٹ کیا گیا، بلٹ پروف وہیکلز آ کے ان کو ہٹ کر رہے تھے، جس وقت آپ گولی چلاتے ہیں ایک دوسری بلٹ پروف وہیکل آ کے ہٹ کرتی ہے، ان کے اسکواڈ کو ہٹ کیا گیا اور وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنے صوبے میں جانے سے روکا گیا۔ میں اس کی شدید الفاظ میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کرتا ہوں، اور میں پھر چیف جسٹس یا افریدی صاحب سے میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی کہ امیجیٹ ایک جوڈیشل انکوائری کا اعلان کیا جائے۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رات خیبر پختونخوا کی زمین پہ پاکستان رینجرز ہری پور کے ضلع میں آپریٹ کر رہے تھے، ان کے 300 سے زیادہ لوگ آئے تھے۔ اگلے دن جس وقت وزیر اعلیٰ صاحب نے آئی جی کے پی سے اور چیف سیکرٹری کے پی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کابینہ کی اپروول نہ ہو رینجرز آ ہی نہیں سکتی، تو فیڈریشن اور کی کیا علامت رہے گی؟ فیڈریشن کے تو پرخچے اڑا دیے اس فارم 47 کی حکومت نے اور شہباز شریف نے کہ کے پی کی سرزمین پہ بغیر اجازت کے آئین اور قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کی بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آرٹیکل 246 اور اس سے پہلے میں مختصراً تاریخ کا ایک حوالہ دیتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جس وقت نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی 1977 میں، مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ ڈائریکٹ فائرنگ کریں۔ بریگیڈیئرز نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ میں سارے افسران کو گزارش کروں گا کہ آرٹیکل 244 244 جس وقت انہوں نے نیول اکیڈمی کراچی، رسال پور ایئر فورس اکیڈمی یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں بحیثیت کیڈٹ یہ اپنا حلف لیا تھا، اس کو اپنی سروس کے دوران ایک بار ضرور پڑھ لیں، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Navy, Air Force and Army۔ یہاں پہ will of the people ہے، آپ کا آئین ہے، آپ کا قانون ہے۔ آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ سیکیورٹی فورسز نہتے لوگوں پہ ڈائریکٹ فائر کریں۔ یہاں پہ میں یہ بھی اس چیز کا بتا دوں کہ یو ایس آرمڈ فورسز کے ویپنز جو کہ وار آن ٹیرر میں اس وقت دیے گئے تھے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، سنائپر ویپنز، اس پہ رائفل ریمنگٹن 700 کیلیبر .308 اور اس گولی کی سپیڈ 741 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ نائٹ سائٹس کے ساتھ وہ ویپن استعمال کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف فائرنگ ہوئی، ڈی چوک میں ہوئی۔ آپ کا جو ریپڈ فائرنگ آپ نے سنی وہ آپ کی جناب والا M60 یو ایس آرمی کی مشین گن تھی۔ یہ ویپنز دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے استعمال کرنے تھے۔ یہ ویپنز پاکستان کے عام شہریوں کے خلاف نہتے شہریوں کے استعمال کے لیے نہیں تھے۔ خواتین و حضرات، یہ ویپنز امریکن عوام کا عطیہ تھا، ایک گفٹ تھا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو۔ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور پاکستان میں توقع کروں گا کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اس پہ ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی
اور اس کی تہ پہ پہنچیں گے کہ لیتھل آٹومیٹک ویپنز، ہیوی کیلیبر ویپنز جو 800 اور 1000 میٹر کی رینج پہ مار کرتے ہیں، وہ 200 اور 150 میٹر کی رینج پہ ان کو کیوں استعمال کیا گیا؟